اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سول لا سسٹم کے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آج اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ قرون وسطیٰ کے اٹلی میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں تو روم سے آگے سول لا سسٹم کس طرح سے ڈیولپ ہوا۔ تو بیٹا اٹلی، جس کو اگر آپ جغرافیہ میں بھی دیکھیں گے تو وہ جزیرہ نما ہے، اسے پیننسولا اٹلی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت ناردن اٹلی میں 11ویں سے 15ویں صدی تک ہم دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر کے زوال کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پہ اٹالین سٹی سٹیٹس ہیں، وہ مارز وجود میں آتی ہیں۔ تو وہ جب رائز پہ ترقی کرتی ہیں تو اسی ترقی کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ تجارت اور صنعت و حرفت کے معاملات میں زیادہ بہتری ہوئی، اور جب لوگ آپس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو بزنس کی خاص طور پہ خصوصیت یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی اپنی پارٹ آف دا بارگین ہے کسی پارٹی کی، کہ وہ اس پر عمل کریں، لیکن ہر صورت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے میں اگر وہ جو معاہدات ہیں ان کی پاسداری نہ ہو تو ڈسپیوٹس رائز ہوں گے، تو ان ڈسپیوٹ کے نتیجے میں کچھ سسٹمیٹک نظام موجود ہونا چاہیے کہ ان کا حل ہو سکے، اور ساتھ ساتھ ہی پھر سوسائٹی کی نیڈز عوام کی بھی بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب لیکن ناردن اٹلی میں دو سورسز تھے قانون کے، ایک تو جو وہاں کے لوکل رواج تھے، کسٹمز تھے، اور جو رومن امپیریل لا تھا اس کی جو باقیات تھیں وہ جو سسٹم میں موجود تھی تو ان کے تحت نظام چلتا تھا۔ تو اس دور میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جورسٹ کی ضرورت ہوئی، تو یہاں پہ بھی جورسٹ نے، لیکن ود اندر نیم، جنہیں گلاسٹرز کہا گیا، وہ ہم دیکھتے ہیں ان کا نام ایسے کیوں رکھا گیا۔ لیکن اس دور میں جو گلاسٹرز تھے ان کا اور رومن جورس میں ڈیفرنس تھا ان کے کام میں، کیونکہ رومن میں تو آپ دیکھ لیں کہ ارلی 12 ٹیبلز ہی تھے، اس سے آگے پھر نظام کو بڑھایا گیا، اور وہ بھی پرائیویٹ لا میں بہت کم تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کارپس جورس سیولس کی شکل میں 4 اس کے پارٹس تھے، اس کی شکل میں ایک پورا سسٹم تھا رولز، لا، ریگولیشنز کا۔ تو یہ جو جورس تھے اس دور کے، گلاسٹرز تھے، انہوں نے ان کی ذمہ داری کوئی نیا پرنسپلز، نئے ضوابط، قوانین اور طریقہ کار ڈھونڈنا نہیں تھا، بلکہ اس دور میں پھر انہوں نے جو امپائر کا، رومن امپائر کے فائنل پیریڈ میں جو کارپس جورس سیولس کی شکل میں ایک سسٹم تھا پرائیویٹ لا کا، اسی کو انہوں نے ریوائیو کیا، اور جو قرون وسطیٰ کا اٹلی تھا اس کی جو ضروریات تھی اس کے مطابق اس رومن سسٹم کو انہوں نے ڈھالا۔ تو اس کے لیے بیسیکلی یہ کیا کرتے تھے، انٹرپریٹیشن، تشریح لکھتے تھے کارپس جورس سیولیس کی، اور پھر وہ دوسرے اسکالرس کے درمیان میں پھیلائی جاتی تھیں، قانون کے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں، اور عام ججز کے درمیان میں۔ اب یہ جو گلاسٹر تھے یہ رومن جورس کی طرح ہائی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ تھے یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز۔ تو جو ان میں 10 گاہیں تھیں ان میں جو ٹیچرز تھے تو انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور اس لیے ان کا ٹائٹل بھی ڈاکٹر تھا۔ اب جو فرق ہے، جس طرح ایک دو آپ نے دیکھ لیے کہ نیو سسٹم کی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کارپس جورس سیولس کو ہی آگے بڑھایا، اور یہ ٹیچرز تھے، تو ساتھ ہی ساتھ میں ہم جب رومن جورس دیکھتے ہیں تو انہوں نے جب شروع کیا اپنا رسپانسا دینا انٹرپریٹیشن کی شکل میں، تو وہ کیس اورینٹیڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں ان کا سسٹم بنانے کا مقصد نہ تھا انلیس جب تک وہ ٹریٹائزز لکھنا شروع نہیں کرتی۔ لیکن گلاسٹرز جو تھے یہاں پہ ٹیچر بھی تھے، تو انہوں نے ایک نظام بنانے کی شکل میں اور لاجیکل فارم میں چیزوں کو رکھنے کے لیے دیا، تاکہ منطقی طریقہ کار ہو تو اس کو اپلائی کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس کے لیے مین جو انہوں نے رکھا معیار، وہ کارپس جورس سیولیس ہی تھا، اسی کی ڈاکٹرائنز کو استعمال کیا جاتا تھا، اور جو ٹیکنیک انہوں نے یوز کی جن کی وجہ سے ان کا نام گلاسٹرز پڑا، وہ گلاس تھی۔ گلاس بیٹا ابھی آپ قانون کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو مین کوڈ ہے جیسا پاکستان پینل کوڈ، تو ساتھ ہی اس کی کمنٹری جسے ہم کہتے ہیں، تشریح۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادھر آپ کو لائنوں کے درمیان میں، لیکن تفسیر کی جو باتیں ہوتی ہیں
وہ اینڈ میں لکھی جاتی ہیں یا سائڈ پہ. تو اسی طرح سے کارپس جولیس سیولس کی جب یہ انٹرپریٹیشن کرتے تھے، تشریح کرتے تھے یا اس میں کوئی چیز ایڈ کرتے تھے، تو شروع میں تو انہوں نے اس کی لائنوں کے درمیان میں لکھنا شروع کیا، لیکن بعد میں پھر پیج کے اینڈ میں مارجنز میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، جس کو وہ گلاس کہتے تھے، یا اس سے ان کا نام گلاسٹرز پڑا. ساتھ ہی ساتھ آگے بھی آپ دیکھیں گے، جب ہم کینن لا کو دیکھیں گے تو قرون رومن امپائر کے رومن جو چرچ تھا، کیتھولک چرچ، اس میں بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا، اس کی زیادہ بڑھوتی تھی. تو اس لیے پھر جو مذہبی طور پر تھیوریز بھی کافی زیادہ ڈیولپ ہوئیں، ادھر بھی سسٹمیٹک نظام اپنایا گیا. تو ساتھ ہی ساتھ یہ کارپس جورس سیولس کے ساتھ جو مذہبی تھیولوجی تھی اس کو بھی یہ یوز کرتے تھے. لیکن جہاں پر اگر کارپس جورس سیولس اور تھیولوجیکل ڈاکٹرائن ان کو مدد نہیں پہنچا سکتی تھی، تو پھر وہ اپنے اوپینینز کے لیے یوز کرتے تھے لوکل کسٹمز کو، کیونکہ وائڈ تو کام نہیں کوئی چھوڑا جا سکتا نا، کمی کہیں پہ بھی آ گئی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ چیز آ دیتی تھی. تو لوکل کسٹم پھر اس طرح سے ایز اے سورس آف لا استعمال ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا ملتا نہیں ہے سورس قانون کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں کہ جو رومن جورس تھے انہوں نے بھی لوکل کسٹم کو اہمیت دی ہو جب وہ اپنا رسپانسا بناتے تھے. کیونکہ گائس جس نے دیکھا آپ نے، اس نے انسٹیٹیوٹس لکھی تھی، تو اس کی پہلی کتاب جب اس نے لکھی تو اس میں رومن لا کی بیسس میں کسٹمز کو شامل نہیں کیا. تو ان کا اگر کنٹریبیوشن رہا ہے تو ٹریٹنگ لوکل کسٹم ایز اے سورس آف لا. پھر ساتھ ساتھ ان میں اور جو رومن جورس تھے کچھ قدریں مشترک بھی تھیں. وہی تھی بات کہ ان ٹریڈ لے ججز ہوتے تھے، تو کوسچن آف لا کے اوپر وہ ان کو پھر اپنی اوپینین یا ایڈوائس دیا کرتے تھے. تو وہاں پہ جس طرح رسپانسا کی شکل میں انہوں نے اپنی اوپینین دینی شروع کر دی تھی، تو یہاں پہ بھی آلدو ٹریٹائڈز اس سے پہلے شروع ہو چکی ہوئی تھی لیکن وہ بلک فارم میں تھی، لیکن یہاں پہ شارٹ لیگل ٹریٹائزز جنہیں سمائے کہتے تھے، تو یہ گلاسٹرز جو تھے اپنی جو اوپینین یا ایڈوائس تھے سمائے کی شکل میں ڈاکومنٹری فارم میں دیتے تھے. اس طرح سے یہ گلاسٹرز لا فائنڈرز یا لا گیورز کا ان کو رتبہ مل گیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل یا سول اتھارٹی موجود نہیں تھے، کیونکہ بیسیکلی تو یہ لا فیکلٹی کے ممبر تھے اور شاید ان کو کوئی اس کے لیے پیسے بھی نہیں دیے جاتے تھے، کیونکہ آلریڈی وہ اپنی تنخواہ یونیورسٹی سے لے رہے ہوتے تھے. پھر یہ جو سمایا تھے جو گلاسٹرز لکھتے تھے، یہ کمپلیٹ سٹیٹمنٹ آف پرائیویٹ لا کی شکل آہستہ آہستہ اختیار کرتے گئے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم لیٹ پیریڈ میں رومن جورس میں ہم ٹریٹائزز کو دیکھتے ہیں. تو اس صورت ان گریٹ گلاس جو کہا گیا، تو ایک تھے گلاسٹرز ایکورسیس، جنہوں نے 1220 سے لے کے 1260 کے درمیان میں اپنی قرون وسطیٰ کی قانونی لٹریچر کا ایک بہت اچھی کتاب لکھی جسے دی گریٹ گلاس کے نام سے پکارا گیا، اور اس کا تقابل بھی کیا گیا. اس کو اتنی اہمیت تھی جس طرح گائس نے انسٹیٹیوٹس لکھی تھی یا ایون جسٹینین نے اپنی کارپس جورس سیولائز اکٹھی کروائی تھی، اس تک رہا. اب اس کے اتنا کنٹریبیوشن ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں آپ کہ کارپس جورس سیولس کے ٹیکس کو اس نے 9600 تشریح دی تھی، اس کے اوپر اس نے 96 اصول یا اس کی جو تشریحات کی تھی کارپس جورس سیولس کی 96,000. تو بیٹا اسی طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت بھی ملی اور ان کا اثر بھی کافی زیادہ ہوا، کیونکہ اب دیکھیں نا رومن جورس جس مقام تک لے کے آئے تھے اس کو آگے پورے یورپ تک پھیلانے میں کارپس سیولس کو بھی حالات کے مطابق ڈھال کر ان کو آگے یہ پورے یورپ تک لے کے، اور پورا لیگل سسٹم جو سول سسٹم ہمارے موجود ہے تو ان کا کنٹریبیوشن بھی کافی زیادہ ہے. تو یہ ڈیولپ ہوتے ہوئے پھر 13ویں صدی کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئیں، سسٹمیٹک انداز میں قانون کو پڑھانا اور قانون کی کتابیں اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے لکھنے کا رجحان پڑا. تو اس سلسلے میں پھر یہ رول ان گلاسٹرز نے ہی ادا کیا. اس کاروائی نے جو رومن لا تھا اس کو ماڈرن اٹلی میں لانے کے لیے رستہ ہموار کیا، اور پھر الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے دوسرے علاقے جنہیں ہم آج کل جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ، اسپین یا دوسرے ملک جانتے ہیں، ادھر تک
ان کا پھیلاؤ ہوا، کیونکہ یہ اوبیسلی لا پروفیسر تھے میڈیول کی گریٹ یونیورسٹیز میں، اور یہی اس وقت یورپ کی پہلی یونیورسٹی تھی، اور یہاں پہ بھی قانون کی فیکلٹیز ڈیولپ ہوئیں. تو یہ جو گلوسٹرز تھے یہی ماسٹر تھے یونیورسٹی میں، تو پھر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب یہ پڑھاتے تھے وہ یورپ کے بقایا تمام حصوں سے آتے تھے. تو اس سلسلے میں جو بلوگنا کا جو ورڈ ہے ان کے لیے وہ یونیورسٹی آف بلوگنا، جو کہ فرسٹ قانون کا سکول کہا جاتا ہے یورپ میں مارد وجود میں آیا. بلوگنا کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ تھی کہ نہ صرف یہ ایک تجارتی مرکز تھا بڑا اٹلی کا، بلکہ یہ ٹریڈ روٹس کے درمیان میں واقع تھا. تو جو ٹریڈ روٹس پہ سٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس یونیورسٹی سے جو پڑھتے تھے لوگ وہ پھر اپنے لوکل علاقوں میں جاتے تھے، اور پھر لوکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا. تو اٹلی کے بعد یورپ میں اس دوران میں ہم دیکھیں تو اسپین میں بہت زیادہ قانون کا انفلوئنس ہوا ان اٹالین یونیورسٹیز کا، کیونکہ باقی علاقوں سے بھی طرح اسپین سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آتے تھے یونیورسٹی آف بلوگنا میں 12ویں صدی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اسی انفلوئنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیلنشیا اٹلی کے انفلوئنس میں بھی ایک یونیورسٹی سلامانکا اسپین میں بعد میں مارد وجود میں آئی. تو بیٹا جب 12ویں صدی کے آغاز سے جو ادھر اسٹوڈنٹس کا رجحان گیا تو 1346 میں اتنا زیادہ اسٹوڈنٹ اسپین سے آنے لگ گیا یونیورسٹی آف بلوگنا میں کہ انہوں نے اسپیشل ایک اسپینش کالج ہی بنا دیا کہ وہاں پہ اسپین کے لوگ آ کے پڑھا کریں. تب اسپین میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی رومن لا کے حوالے سے؟ تو اوبیسلی کارپس جورس سیویلیس پلس اٹالین گلوسٹرز کا کام، یہ جب اسپینش کے لا اسٹوڈنٹس یا ان کے اسکالرز لے کے گئے اپنے علاقے میں تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی کتاب دا کوڈیگو ڈی لاس سیٹ پارٹیڈاس، جسے دا کوڈ آف 7 پارٹس آف دا لا ہے، جو کہ اسپین میں لکھی گئی. یہ کتاب اس کے جو فرما روا تھا الفونسو دا لرنڈ، اس نے 13ویں صدی کے آخری دور میں یہ ڈائجسٹ لکھوایا جس میں قانون کو تمام طور پر اکٹھا کیا گیا. اور اس کے اتنا یادگاری یہ کام تھا کہ اسپین میں 500 سال تک 1889 تک یہ عمل پذیر رہا، اور 1889 میں پھر وہاں پہ اسپین میں سول کوڈ کی شکل میں دا کوڈیگو سیول اس نے اسے ریپلیس کیا. تو اتنی زیادہ اہمیت تھی، 500 سال تک یہ وہاں پر قانون کے طور پر رائج رہا. یہ کوڈیگو ڈی لاس سیٹ پارٹیڈاس جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کا جو سول لا سسٹم ہے وہ اس سے انسپائر شدہ ہے، کیونکہ اسپینش جو کانکوسٹیڈرز تھے یعنی کہ مہمجو یہ اسپین سے نکلے اور انہوں کا یہ پہنچے سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں، تو وہاں پہ کولونائزیشن ان کے بعد ہوئی. تو کولونائزیشن کے بعد جیسا ہمارے علاقے میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ قانون وہاں پہ عمل پذیر لایا گیا. تو بیٹا یہ میڈیول اٹلی کی جو تھی تھوڑی سی پروگرس سول لا کے حوالے سے تھی. تو نیکسٹ ہم کینن لا اور لا مرچنٹ کے متعلق گفتگو کریں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.